ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، لائق صد احترام بزرگوں،
حضور نوجوان بھائیوں، غیرت مند پردہ نشین ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج مسلم امہ کے زوال کی ایک بڑی وجہ کہ آج ہماری ترجیحات بدل گئیں۔ دین ہماری ترجیح نہ رہا، اسلام ترجیح نہ رہا، اللہ اور اس کے رسول ہماری ترجیحات میں شامل ہی نہیں۔ کہنے میں تو یوں ایک عام سا شخص بھی یہ دعویٰ کرتا ہے اور ان جذبات سے لبریز ہے کہ میرا تن من دھن دین کے لیے، اسلام کے لیے، لیکن جب اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے کریکٹر پہ نظر پڑتی ہے، اس کی اخلاقیات دیکھی جاتی ہیں، تو یکسر انسان کا تجربہ اس کے جذبات کے بالکل برعکس رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین میں جذبات کو تھوڑی بہت تو جگہ ضرور ملتی ہے، لیکن زیادہ تر دین جذباتیات کا نام نہیں ہے، بلکہ سنجیدگی سے، سمجھداری سے، حکمت و مصلحت سے دین پر عمل پیرا ہونے کو اسلام نے، دین نے زیادہ ترجیح دی اور زیادہ زور دیا ہے۔ آج ایمانی لیول پہ ہماری اتنی گراوٹ ہے، یہ اپنی باتیں ہیں، شاید ہمیں سننے میں اچھی بھی نہ لگ رہی ہوں، لیکن کرنی چاہیے، کہ آج ہم 100% دینی معاملات میں بھی، جو 100% دینی معاملات ہیں، ان میں بھی ہماری ترجیحات دین نہیں رہی۔ مطلب آپ دیکھ لیں اپنی شادی بیاہ اور اپنی فوتیدگی کے معاملات، کہ بہت کم لوگ، اور اگر میں یہ کہوں تو یہ بالکل مبالغہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی کسر نفسی ہے، کہ 1% طبقہ بھی شاید ایسا ابھی معاشرے میں ہمیں نہیں دکھتا کہ جو شادی کرتے وقت، نکاح کرتے وقت وہ
دین کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے، چاہے وہ نوجوان ہے جس کی شادی ہو رہی ہے یا اس کے پیرنٹس ہیں، والدین ہیں۔ آج سب سے پہلا سوال اس اہم اور اتنے بڑے ایک اسلامی پہلو کے لیے بھی سب سے پہلا سوال ہمارا یہی ہوتا ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے جی، اس کا گھر ہے اپنا؟ اور میرا زیادہ وقت اسلام آباد میں گزرتا ہے تو وہاں جو لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں وہ پہلا سوال بچے سے یہی ہوتا ہے کہ یہ سرکاری ملازم ہے کہ نہیں جی۔ انہیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم، کوئی کنسرن نہیں ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، چہرے پہ سنت رسول ہے کہ نہیں، اس کا اخلاق اور اس کا کردار، وہ کس اخلاق اور کس کردار کا حامل ہے، یہ نہیں، یہ سوال ہی نہیں ہے، ہمارے سوالات میں یہ سوال نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اخلاقی گراوٹ میں جب اتنے گر چکے تو پھر کہاں ہماری ترجیحات رہیں گی؟ دین، اسلام، شاعر اسلام، اللہ اور اس کے رسول۔ تو اللہ کے لیے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم جب کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری ترجیحات میں، ہماری پریفرنس میں اور ایک غیر مسلم کی ترجیحات میں فرق ہونا چاہیے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھا کے، بلکہ اگر یوں کہیں کہ جس طرح مسلم کا جو لفظی معنی اور مفہوم ہے کہ جس طرح اونٹ جیسے طاقتور جانور کے بھی جب ناک میں نکیل ڈھل جائے تو اسے چھوٹا سا بچہ بھی ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، وہ کوئی اپنی مرضی یا اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتا۔ تو مومن اور مسلمان کی بھی مثال یہی ہونی چاہیے کہ جب اسلام کی نکیل اس کے ناک میں ڈل گئی، اب وہ اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا، اسے جدھر اسلام لے کے جائے وہ ادھر جائے، جہاں اسلام اسے کھڑا ہونے کو کہے وہ کھڑا ہو جائے، جہاں اسلام اسے بیٹھنے کو کہے وہ بیٹھ جائے۔ میرے بھائیوں، پھر ہمیں اسلام کی اصل تصویر نظر آئے گی، اصل شکل نظر آئے گی، اصل صورت نظر آئے گی۔ تو ربیع الاول کی مناسبت سے میرے بھائیوں، ہماری ترجیحات میں جو سر فہرست چیز ہے اور ہونی چاہیے وہ بھی جذباتی حد تک، لیکن صرف جذبات نہیں، کہ ہمیں کائنات ساری سے بڑھ کے اپنے قریبی جو اعزاء و اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ہماری سوسائٹی ہے، ہماری کمیونٹی ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہماری رسومات ہیں، ان سب سے بڑھ کے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور فی زمانہ تو مجھے نظر بھی نہیں آتا، میں آپ کا مصلح ہوں، میں آپ کا ایک بحیثیت استاد، بحیثیت ٹیچر، آپ کو میں اپنے معاشرے میں یہ گہری نظر رکھ کے بتا سکتا ہوں کہ بدنصیبی سے فی زمانہ ایسا ہے نہیں، لیکن کوشش کرنے سے اگر ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور جس خواب غفلت میں ہم پڑے ہیں اس سے نکلیں،
تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ صرف جو ہے ہر چیز قربانی مانگتی ہے، کوئی کام بھی محنت کے سوا ممکن نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، کوئی کام بھی بغیر قربانی کے نہیں ہے۔ ایک بچہ وہ بیچارہ صبح اٹھ کے جب آدھی دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ شدید سردی میں صبح اٹھتا ہے، اسے والدین اٹھاتے ہیں، اس کے ہاتھ منہ دھلاتے ہیں، 5-10 کلو کا وزنی بیگ اس کے سر پہ، اس کے کندھوں پہ لٹکایا جاتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں سب سو رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اسکول جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی مشکل ترین لمحات میں وہ زندگی کے 15 سے 20 سال صرف کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، پھر اسے کوئی جو ہے وہ ایسی اس کی جو محنت ہے اس کا ثمرہ ملتا ہے، تو پھر اسے اپنی اس کی ہوئی محنت کا احساس ہوتا ہے کہ یار اگر میں نہ کرتا تو آج میرے ساتھ میرا ساتھ چھوڑنے والے کئی ایک میرے بھائی وہ شاید سڑکوں پہ گھوم پھر کے کوئی کیا بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ دین بھی قربانی مانگتا ہے، دین بھی محنت مانگتا ہے۔ یہ اگر بہت ہی آرام اور سونے کی ٹرے میں اور ایک خوبصورت دودھ کے گلاس کی صورت میں ہمارے سامنے اگر یہ پیش کیا جانا ہوتا ہی، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں یہ یوں کر کے رکھ دیتے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی ناممکن نہیں تھا، مشکل بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے حصول کے لیے میرے حضور نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں یہ چمڑے جو ہیں، جانور کے چمڑے جنہیں ہم پھینک دیتے ہیں، یہ چمڑے حضور نے اس اسلام اور اس دین اور میری اور آپ کی ہدایت کے لیے یہ اللہ کے رسول نے کھائے ہیں۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں، اور پھر طائف کے میدانوں میں لہو لہان کیا گیا۔ اس قدر لہو لہان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن بڑی محبت میں اماں جی عائشہ پوچھتی ہیں کہ میرے سر کے تاج، آپ کا یوں تو زندگی کا سارا سفر ہی مشکلات اور مصائب سے بھرا پڑا ہے، ساری زندگی یوں لگتا ہے کہ آپ نے کٹھن گزاری، مصیبتوں میں ہی گزری ہے، لیکن کوئی ایسا لمحہ آپ کی زندگی میں، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل ترین دن ہو، مشکل ترین لمحہ ہو؟ محبوب پیغمبر فرمانے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری، جھڑیاں لگ گئیں پیارے محبوب کی۔ فرمایا میری عائشہ، یوں تو ساری زندگی میری کھٹن ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں مشکلات بھری داستان ہے، لیکن میری عائشہ میں اس دن بہت زیادہ مجھے تکلیف دی گئی کہ جب میں یہاں سے پیدل طائف چل کے گیا، ان کے وڈیروں کو میں نے جمع کیا، دین کی دعوت پیش کی، دین کی دعوت سننے کے بعد انہوں نے صرف یکسر انکار ہی نہیں کیا بلکہ پورے گاؤں کے گماشتے اور غنڈے نوجوان لڑکے بلا لیے، اور میں یوں نکلا اور میرے پیچھے انہوں نے لگا دیے، وہ مجھے پتھر مار رہے ہیں اور میں چلا جا رہا ہوں، پتھر مار رہے ہیں، میں چلتا جا رہا ہوں، میں بھاگ بھی رہا ہوں لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے۔ آخر میں نے آ کے ایک باغ میں پناہ لی، تھوڑی دیر کے لیے میں لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں اتنا لہو لہان کیا گیا، اتنا خون آلود ہو گیا
کہ جب میں نے اپنے بوٹ پہنے ہوئے پاؤں سے اتارنے کی کوشش کی تو وہ لہو سے میرے جسم کا حصہ بن گئے تھے، اتر نہ سکے۔ یہ میری زندگی کا مشکل ترین لمحہ ہے۔ یہ کس لیے؟ امت کے لیے، امت کی رشد و ہدایت کے لیے۔ اس پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کی رشد و ہدایت کے لیے، اسلام کی دعوت و تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے اپنا جہاں تک مارے کھائیں، سختیاں جھیلیں۔ اور کیا پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس نبی سے ہم دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کریں، جس نے ہمارے لیے اتنی ماریں کھائیں، اتنا کچھ سہا، اتنا کچھ برداشت کیا؟ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ پھر ہم ان کے لیے کچھ تو کر اپنی زندگیوں میں، اپنی ترجیحات میں شامل کریں؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا بالکل دو ٹوک اعلان، کوئی کجی نہیں چھوڑی میرے رب نے، اپنے محبوب کے معاملے میں ایک ایک ادب سکھایا میرے رب نے۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ دنیا کائنات والو، یہ بات توجہ طلب ہے۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی امتیوں کو یہ میسج دے دو میں اللہ کی طرف سے۔ قرآن کا حصہ ہے سورہ توبہ 10واں پارہ۔ فرمایا محبوب پیغمبر قل، اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، قریب ترین رشتے گنوائے میرے اللہ نے، جو قریب ترین رشتے ہیں وہ گنوائے ایک ایک کر کے، کہ اگر زندگی کے سفر میں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بہن بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار ایک ایک رشتہ کر کے گنوایا اللہ رب العزت نے، اور یہ تمہاری تجارت اور یہ تمہارے عالی شان محلات اور بنگلے، اگر کہیں بھی اس زندگی کے سفر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں آ جائیں اور تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ثانوی حیثیت دے دو، ترجیحات تمہارا باپ ہو جائے، تمہارے بہن بھائی ہو جائیں، تمہارے کاروبار ہو جائے، تمہارا گھر ہو جائے، تمہارا بزنس ہو جائے، فرمایا پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم اس گھڑی کا انتظار کرو کہ کب تم پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، پھر منتظر رہو۔ ہر شخص بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے، اپنے بارے اچھا فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں محبت رسول میں کہاں کھڑا ہوں، اور پھر اس رسول کے لیے جس نے ساری زندگی گزاری تو تیرے لیے میرے لیے، کوئی لمحہ ایسا نہیں اس محبوب پیغمبر کا۔ اللہ اکبر۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت زندگی میں کچھ ایسی دعائیں دیتا ہے جو ہر صورت میں قبول ہوتی ہیں۔ وہ انبیاء نے جتنے بھی انبیاء ہمارے محبوب پیغمبر سے پہلے جتنے انبیاء وہ گزرے، وہ سب نے دعائیں کر لیں،
کسی نے اپنے قوم کے لیے کون سا عذاب اللہ سے مانگا تو کسی نے اپنی قوم کے لیے کون سا عذاب اللہ سے مانگا، اور جو ان کے پاس وہ ایک دعا کی 100% قبولیت والا پیکج تھا وہ استعمال کر چکے، لیکن نہیں استعمال کیا تو ہمارے محبوب پیغمبر نے وہ ایک دعا اور وہ رکھی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی رشتہ داری برادری کے لیے نہیں، اپنی قوم کی بد دعا کے لیے نہیں، بلکہ محبوب پیغمبر فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ کے حضور یہ دعا جب مجھے موقع ملے گا اور میں اللہ رب العزت سے ایک ہی یہ دعا جو 100% قبولیت والی ہے، میں اپنے رب سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اتنا کچھ کرنے والی شخصیت آج ہماری ترجیحات کا حصہ نہیں۔ سبحان اللہ بھی پڑھ لیا، محبت میں ماشاء اللہ بھی کہہ لیا، لیکن اس کے نام پہ نکلنے کا کہا جائے تو میرے بھائیوں پھر بڑا افسوس ہوتا ہے، پھر بڑا دل دکھتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں یہ ایک ضمناً بات ہے، ایک جملے کی اٹک کی ڈویژنل کانفرنس جو تھی ہی ختم نبوت، اور میں نے اس کی وضاحت کی۔ اس 2000 کے مجمع میں سے صرف ہمارے ساتھ 15 لوگ جا سکے، آپ اندازہ کرنا کہ آج ہماری جو محبت رسول ہے اس کی ترجیح دیکھنا۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا، یہ کوئی سیاسی پاور شو نہیں تھا، یہاں لوگ ناچ گانے کے لیے 126 دن بیٹھے رہے، اور یہ فرسودہ نظام جو آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ لانے کے لیے بیٹھے رہے تو دنیا بیٹھی رہی۔ لیکن جب قربانی اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانگی گئی تو صرف 15 لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ تو میرے بھائی یہ سوچئے گا، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہمیں اپنے کاروبار پھر عزیز ہو گئے نا اللہ کی رسول کی محبت سے، اپنی دکان زیادہ عزیز ہو گئی، اپنا بزنس ہمیں آج زیادہ عزیز ہے، اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ، اپنی رشتہ داری دوستانہ ہمیں اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہے آج۔ اور پھر اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں ہم، وہ مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں کہ جب ہم نے یہ کیا اور پھر اب دیکھ لیں اب آج جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں کہیں سے اشارہ بھی ملے اس خاتم النبیین کی محبت کی ادائیگی کے لیے اور ان سے محبت کے اظہار کے لیے۔ اللہ کی قسم ہم دنیا کی ہر چیز چھوڑ کے میدان میں نکل آئے ہیں اپنی محبت کے اظہار کے لیے۔ تو آئیے گا بات آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہی تعلیم دیتے رہے۔ حق بھی بنتا ہے، انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ ہمیں محبت جو ہے وہ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی سے ہونی چاہیے تو وہ اللہ کے محبوب پیغمبر، ہم سب کے محبوب قائد اور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن بڑی فرط محبت میں، بڑی محبت کا جذبات محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہیں ہمارے محبوب پیغمبر، آپ میں عمر کو اس دنیا میں ہر چیز سے عزیز ہیں الا نفسی، مگر مجھ آپ سے نہیں، میری جان سے زیادہ عزیز نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تک بات نہیں بنی۔ اللہ اکبر۔ یہ اس شخص کو کہا جا رہا ہے جس کی اسلام کے لیے اتنی قربانیاں ہیں، اتنی قربانیاں ہیں اور اتنی عظیم شخصیت ہے کہ بولتا زمین پہ تھا، اللہ اس کی بات کو قرآن بنا کے نازل فرما دیا کرتے تھے۔
اس شخصیت کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عمر ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فرمایا حضور پھر یہی بات ہے تو یہیں بیٹھے بیٹھے یہ سن لیجئے کہ آج کے بعد عمر کو آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا ہاں عمر اب بات بنی۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا دنیا کائنات والو سن لو، اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنے والدین، اپنی اولاد، یہ محبت کے قریب ترین رشتے ہوتے ہیں۔ فرمایا اور دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بڑھ کے مجھ میں محمد سے محبت نہ کر لے، اس وقت تک مومن نہیں، ایمان مکمل نہیں۔ تو میرے بھائیوں سوچنے کا وقت ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ کے لیے اپنی ترجیحات دین بنا لیں، اپنی ترجیحات اسلام بنا لیں، اپنی ترجیحات اللہ اور اس کے رسول کو بنا لیں۔ اللہ کی قسم دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر ہماری ترجیحات میں اگر اللہ اور اس کے رسول شامل ہو جائیں اور ان کو سر فہرست ہم رکھ لیں۔ اپنے تمام تر معاملات میں دعووں سے کام نہیں بنے گا۔ آج دعووں کی دنیا نہیں ہے، آج کچھ کر کے دکھانے کا وقت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آج نہیں پھر کبھی نہیں۔ یہ جملہ اگر میرے کسی مسلمان کو اگر چاہتے ہو کہ ہماری نسلوں تک یہ ایمان اور اسلام باقی رہے اور ہماری نسلوں تک یہ ایمان اور اسلام کا پرچار رہے، ہماری نسلیں بھی اسی دعوے پر قائم رہیں، تو پھر محنت کرنا ہوگی، پھر اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو جھنجھوڑنا ہوگا۔ آپ جانتے نہیں کہ کس قدر سنگین حملے ہو رہے ہیں آج اہل اسلام اور اہل ایمان کے دلوں سے محبت رسول کو نکالنے کے لیے۔ اتنے شدید ترین حملے ہو رہے ہیں، کبھی کوئی اٹھتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے۔ اور آج تو جو آزادی مذہب ہمیں آج دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ شاید کبھی اس سے پہلے تاریخ میں نہیں نظر آئی کہ جس کے منہ میں جو آئے بک دے۔ کیس لگے رہتے ہیں اور عدالتیں جو ہماری ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ کیس لگے ہی آخر کسی انسان کو ذاتی طور پہ ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے اس مجرم کا کیا کرنا ہے، اور وہ جو ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر انصاف پر مبنی فیصلے ہماری عدالتوں سے ہونے شروع ہو جائیں تو پھر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اگر سلمان تاثیر والا معاملہ طریقے سے حل ہو جاتا تو ممتاز قادری کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ وہ اٹھ کے اس جو ہے وہ ظالم اور گستاخ رسول کو جہنم واصل کرتا۔ اور اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ ہمارا میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے میرے بھائیوں کہ جاگیے گا اللہ کے لیے، اٹھیے گا، اپنے آپ کو کردار ادا کیجئے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اپنی محبتیں صرف کریں۔ اپنی ترجیحات میں آپ کے سامنے کوئی پہلو آئے تو ہماری ترجیحات میں جو بات شامل ہونی چاہیے وہ ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول، باقی سب کچھ بعد میں۔ اور یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم زندگیاں پرسکون ہو جائیں گی، ہمارے غم ختم ہو جائیں گے، ہماری زندگیوں میں چین آ جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔